وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَأَعْرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا. وَتَرَكْنَا اور ہم چھوڑ دیں گے بعضهم ان کے بعض کو یومئذ اس دن یموجو گھس جائیں گے فی بعض دوسرے میں ونفخ اور پھونکا جائے گا پھر سور میں فجمعناہم پھر ہم جمع کریں گے ان کو جمعا اکٹھا کر کے وعرضنا اور ہم سامنے کر دیں گے جہنم کو یومئذ اس دن للکافرین کافروں کے لیے عرضا بالکل سامنے الذین وہ کہ کانت تھیں اعینہم آنکھیں ان کی فی غطاء پردے میں ان ذکری میرے ذکر یا میری یاد سے وکانو اور تھے وہ لا یستطیعون نہیں طاقت رکھتے سمع سننے کی. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ ہماری سورہ کہف چل رہی ہے اور ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ہمارا آخری حصہ جو خطبہ ہے 8واں حصہ وہ ہم کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی بہترین سمجھ عطا فرمائے اور بہترین عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے. اور پچھلی بار ہم نے اس کا ان آیات کا پارٹ A کیا تھا، اب باقی کا حصہ آج ہم انشاءاللہ تعالی اس کو کمپلیٹ کریں گے. تو جس طرح سے کہ ہم نے پچھلی بار بھی پارٹ A میں یہی بتایا تھا کہ یہ آیات جو ہیں دونوں سے کنیکٹڈ ہیں، خود 7ویں کہانی سے اور 8ویں خطبے سے. جو آیات ہم نے پچھلی بار بھی کی تھیں اور اب تھوڑا سا ان کو اور دیکھتے ہیں آج انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے اور ہمیں اس کو میں بہترین غور و فکر کرنے والا اور بہترین عمل کرنے والا بنائے انشاءاللہ تعالی. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کی یہ خوبصورتی ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں ذوالقرنین کا جو واقعہ وہ سنایا تھا، اس میں بتائی تھی اس کی حقیقت، اور اس میں ذوالقرنین نے دیوار بنانے کے بعد کیا کہا تھا کہ ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا قائم رہے گی اور میرا رب جب چاہے گا اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اس کو ختم کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ اس کے واقعے کے فوراً بعد، یعنی وہ ایک ہسٹری کا واقعہ چل رہا تھا، عربوں کو نہیں پتا تھا اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں معلوم تھا، اور یہود نے جو سوال کروایا تھا وہ ان کی تاریخ سے تعلق رکھتا تھا، وہ ہسٹری تھی. تو ہسٹری سے نکال کر اللہ تعالی ہمیں مستقبل میں لے گیا، فیوچر میں لے گیا اور اس سے کنیکٹ کر دیا اللہ تعالی نے کہ ابھی تو یہ بنی ہے، اس کے بنانے والے نے اللہ کا شکر ادا کیا، اس کو رحمت بتایا اللہ کی، اس کی اللہ کی تعریف کی اور اللہ سے لوگوں کو جوڑا. تو جب اس کا ختم ہونے کا وقت آئے گا تو پھر یہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو پارا پارا کر دے گا. یعنی فیوچر میں قیامت ابھی نہیں آئی ہے، وہ تو بنی تھی جب، تو قیامت جب آئے گی تو اس وقت کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے پھر آگے ہمیں وہ جھلکیاں دکھائی ہیں کہ قیامت کے وقت کیا ہوگا. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے کنیکٹ کر دیا فیوچر سے، مستقبل سے، کہ جب آئے گی قیامت تو جب کیا ہوگا. اور دیکھیں مگر اس میں ربط اور نظم دیکھیں کہ کتنا زبردست ہے کہ کوئی گیپ، کوئی جھول، کوئی خلا
ہمیں نظر نہیں آتا ہے، بلکہ ایک پوری تسلسل سے عبارت چل رہی ہے، اور اس میں یہ نہیں لگتا کہ ابھی تو قصہ اس کا سنایا جا رہا تھا اور اب کہاں پھر قیامت کے آنے کا تذکرہ کر دیا گیا۔ تو یہ حسن اور خوبصورتی قرآن کریم کی ہے، اللہ کا کلام ہے یہ، اس لیے ہمیں یہ اس میں انسانی کلام کی خامی اور کمزوریاں اس میں نہیں ہمیں نظر آتی کہیں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس وجہ سے پچھلی بار ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آیت نمبر 99 میں فرمایا ہے کہ ہم اس روز ان کو چھوڑ دیں گے کہ روئے زمین پر پھیل کر ایک دوسرے میں گھس جائیں گے، اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو جمع کریں گے۔ تو اس میں جو ہے دونوں طرح سے اس کو مفسرین نے جو کنیکٹ کیا ہے خطبے کے ساتھ میں آخری کے اور 7ویں کہانی کے ساتھ میں، تو اگر ہم اس کو خطبے کے ساتھ کنیکٹ کریں تو یہ قیامت کے دن کی بات بتائی گئی ہے جبکہ پوری انسانیت حشر کے میدان میں جمع ہوگی۔ اور اگر ہم یاجوج اور ماجوج کے حوالے سے جو ہمارا 7ویں کہانی کا حصہ چل رہا تھا اس سے کنیکٹ کریں تو یہ ان کا تذکرہ ہے کہ جب وہ نکلیں گے تو کیا حال ہوگا، کہ کس طریقے سے اتنے زیادہ ہوں گے کہ وہ گنے بھی نہیں جا سکتے، کاؤنٹیبل نہیں ہے، وہ اتنی ان کی تعداد ہے۔ تو جب نکلیں گے اتنے زیادہ تو پھر کیا حال ہوگا، اس طرح سے جیسے کہ ٹڈیاں اپنے بلوں سے باہر نکلتی ہیں تو کس طریقے کا منظر ہوتا ہے، کس طریقے سے وہ ایک تصویر یا ایک شکل سامنے آتی ہے۔ آج ہم قرب قیامت اور پچھلی بار جو ہم نے احادیث کی تھی ان کے حوالے سے ایک مسلم کی جو ہمیں طویل حدیث ملتی ہے اس کو انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت نواس بن سمان سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح دجال کا ذکر کیا۔ آپ نے اس کے ذکر کے دوران میں کبھی آواز دھیمی کی، کبھی اونچی کی، یہاں تک کہ ہمیں ایسے لگا جیسے کہ وہ کھجوروں کے جھنڈ میں موجود ہے۔ جب شام کو ہم آپ کے پاس دوبارہ آئے تو آپ نے ہم میں اس کا شدید تاثر دیکھا، یعنی ہمیں خوف تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھانپ لیا۔ آپ نے ہم سے پوچھا کہ تم لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت آپ نے جو دجال کا ذکر فرمایا تھا تو آپ کی آواز میں ایسا اتار چڑھاؤ تھا، یعنی ایسا تاثر تھا کہ ہم نے سمجھا کہ وہ کھجوروں کے جھنڈ کے پیچھے موجود ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے تم لوگوں پر دجال کے علاوہ دیگر جہنم کی طرف بلانے والوں کا زیادہ خوف ہے۔ اگر وہ نکلتا ہے اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں تو تمہاری طرف سے اس کے خلاف دلائل دینے والا میں ہوں گا، یعنی میں تمہاری طرف سے دلائل دوں گا، میں تمہارے لیے کافی ہوں گا۔ اور اگر وہ نکلا اور میں موجود نہ ہوا تو ہر آدمی اپنی طرف سے حجت قائم کرنے والا خود ہوگا، یعنی کہ اگر میرے بعد میں آیا تو پھر ہر آدمی خود ہی اپنے آپ حجت قائم کرے گا، مسلمان جو ہے، اور اللہ ہر مسلمان پر میرا خلیفہ نگہبان ہوگا۔ وہ گچھے دار بال یعنی کرلی ہیئر والا اور ایک جوان شخص ہے، اس کی ایک آنکھ بے نور ہے۔ میں ایک طرح سے اس کو عبدالعزیٰ بن قطن سے تشبیہ دیتا ہوں۔ تم میں سے جو اسے پائے تو اس کے سامنے سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ وہ عراق اور شام کے درمیان ایک رستے سے نکل کر آئے گا، وہ دائیں طرف بھی تباہی مچانے والا ہوگا اور بائیں طرف بھی۔ اے اللہ کے بندوں تم ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں اس کے رہنے کی مدت کیا ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن، ان میں سے ایک دن ایک سال کی طرح ہوگا، ایک دن ایک مہینے کی طرح اور ایک دن ایک ہفتے کی طرح، اس کے باقی سارے دن تمہارے دنوں کی طرح سے ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ دن جو ایک سال کی طرح کا ہوگا کیا اس میں ہمارے لیے ایک دن کی نماز کافی ہوگی؟ فرمایا نہیں، تم اس کی مقدار کا تعین کرنا اور اس کے مطابق نمازیں ادا کرنا۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں اس کی سرعت رفتار کیا ہوگی، یعنی وہ کتنی تیزی سے زمین میں گھومے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادل کی طرح جس کے پیچھے ہوا ہو، یعنی جس کے بادلوں کے ساتھ ہوا چل رہی ہوتی ہے، وہ کتنی تیز سے دوڑے چلے جا رہے ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے وہ پوری دنیا میں گھومے گا۔ وہ ایک قوم کے پاس آئے گا، انہیں دعوت دے گا، وہ اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی باتیں مانیں گے، تو وہ آسمان کے بادل کو حکم دے گا، وہ بارش برسائے گا، اور وہ زمین کو حکم دے گا تو وہ فصلیں اگائے گی۔ شام کے اوقات میں اس کے جانور چراگاہوں سے واپس آئیں گے تو ان کے کوہان سب سے زیادہ اونچے اور تھن انتہائی زیادہ بھرے ہوئے
اور کوکیں پھیلی ہوئی ہوں گی۔ پھر ایک اور قوم کے پاس آئے گا اور انہیں بھی دعوت دے گا، وہ اس کی بات ٹھکرا دیں گے، وہ انہیں چھوڑ کر چلا جائے گا تو وہ قحط کا شکار ہو جائیں گے، ان کے مال مویشی میں سے کوئی چیز ان کے ہاتھ میں نہیں ہوگی۔ وہ دجال بنجر زمین میں سے گزرے گا تو اس سے کہے گا اپنے خزانے نکال، تو اس بنجر زمین کے خزانے اس طرح نکل کر اس کے پیچھے لگ جائیں گے جس طرح سے شہد کی مکھیوں کی رانیاں ہیں۔ پھر وہ ایک بھرپور جوان کو بلائے گا اور اسے تلوار مار کر یکبارگی 2 حصوں میں تقسیم کر دے گا، جیسے نشانہ بنائے جانے والا ہدف یکدم ٹکڑے ہو گیا ہو۔ پھر وہ اسے بلائے گا تو وہ زندہ ہو کر دمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہنستا ہوا آئے گا۔ وہ دجال اسی عالم میں ہوگا جب اللہ تعالی مسیح ابن مریم کو مبعوث فرما دیں گے۔ وہ دمشق کے مشرقی حصے میں ایک سفید مینار کے قریب 2 کیسری کپڑوں میں 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو قطرے گریں گے اور سر اٹھائیں گے تو اس سے چمکتے ہوئے موتیوں کی طرح پانی کی بوندیں گریں گی۔ کسی کافر کے لیے جو آپ کی سانس کی خوشبو پائے گا، مرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ ان کی سانس کی خوشبو وہاں تک پہنچے گی جہاں تک ان کی نظر جائے گی۔ آپ علیہ السلام اسے ڈھونڈیں گے تو اسے لد کے دروازے پر پائیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ یہ فلسطین میں ایک جگہ کا نام ہے۔ پھر عیسیٰ ابن مریم کے پاس وہ لوگ آئیں گے جنہیں اللہ نے دجال کے دام میں آنے سے محفوظ رکھا ہوگا، تو وہ اپنے ہاتھ ان کے چہرے پر پھیریں گے اور انہیں جنت میں ان کے درجات کی خبر دیں گے۔ وہ اسی عالم میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائے گا کہ میں نے اپنے پیدا کیے ہوئے بندوں کو باہر نکال دیا ہے، ان سے جنگ کرنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے۔ آپ میری بندگی کرنے والوں کو اکٹھا کر کے طور کی طرف لے جائیں، اور اللہ یاجوج اور ماجوج کو بھیج دے گا۔ وہ ہر اونچی جگہ سے امڑتے ہوئے آئیں گے۔ ان کے پہلے لوگ میٹھے پانی کی بہت بڑی جھیل بحر تبریہ سے گزریں گے اور اس میں جو پانی ہوگا اسے پی جائیں گے۔ پھر آخری لوگ گزریں گے تو کہیں گے کبھی اس بحیرہ میں بھی پانی ہوگا۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی محصور ہو کر رہ جائیں گے، حتیٰ کہ ان میں سے ایک کے لیے بیل کا سر اس سے بہتر یا قیمتی ہوگا جتنے آج تمہارے لیے 100 دینار ہیں۔ یعنی جب وہ پہاڑ پر اوپر ہوں گے تو اتنا زیادہ کھانے پینے کی چیزوں کی تنگی ہو جائے گی کہ ایک بیل کا سر بھی جو ہے سری بھی 100 دینار سے زیادہ کی ہو گئی ملے گی، اور وہ بھی نہیں ہوگی کھانے کے لیے ان لوگوں کے پاس۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی گڑ گڑا کر دعائیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان یاجوج اور ماجوج پر ان کی گردنوں میں کیڑوں کا عذاب نازل کر دے گا، تو وہ ایک انسان کے مرنے کی طرح یک بارگی اس کا شکار ہو جائیں گے، یعنی سب ایک ساتھ مر جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اتر کر میدانی زمین پر آئیں گے تو انہیں زمین میں بالش بھر بھی جگہ نہیں ملے گی جو ان کی گندگی اور بدبو سے بھری ہوئی نہ ہو۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے تو اللہ تعالیٰ بختی اونٹوں کی جیسی لمبی گردنوں کی طرح کی گردنوں والے پرندے بھیجے گا جو انہیں اٹھائیں گے اور جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا جا پھینکیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش بھیجے گا جس سے کوئی گھر اینٹوں کا ہو یا اون کا یعنی خیمہ ہو اوٹ مہیا نہیں کر سکے گا، یعنی ہر جگہ چلی جائے گی وہ بارش۔ وہ زمین کو دھو کر شیشے کی طرح سے صاف کر کر چھوڑے گی۔ پھر زمین سے کہا جائے گا اپنے پھل اگاؤ اور اپنی برکت لوٹا لاؤ، تو اس وقت ایک انار کو پوری جماعت کھائے گی اور اس کے چھلکے سے سایہ حاصل کرے گی، اور دودھ میں اتنی برکت ڈالی جائے گی کہ اونٹنی کا ایک دفعہ کا دودھ لوگوں کی ایک بڑی جماعت کو کافی ہوگا، اور گائے کا ایک دفعہ کا دودھ لوگوں کے قبیلے کو کافی ہوگا، اور بکری کا ایک دفعہ کا دودھ قبیلے کی ایک شاخ کو کافی ہوگا۔ وہ اسی عالم میں رہ رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک عمدہ ہوا بھیجے گا، وہ لوگوں کو ان کی بغلوں کے نیچے سے پکڑے گی اور ہر مومن اور ہر مسلمان کی روح قبض کرے گی، اور بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے۔ وہ گدھوں کی طرح سے برسر عام آپس میں بدکاری کریں گے تو انہی پر پھر قیامت قائم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس وقت سے محفوظ رکھے۔ یہ صحیح مسلم کی طویل ترین روایت ہے، اور ایک اور دوسری روایت میں ملتا ہے، اعرج نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی اور انہوں نے اس کا سلسلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت آئے گی تو ایک آدمی اونٹنی کا دودھ نکال رہا ہوگا، وہ برتن اس کے منہ تک نہ
پہنچا ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی، اور دو آدمی کپڑے کا سودا کر رہے ہوں گے، انہوں نے خرید و فروخت مکمل نہیں کی ہوگی کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک شخص اپنے حوض میں لپائی کر رہا ہوگا، وہ باہر نہیں نکل پائے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو یہاں پر اس آیت میں جو قیامت کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس دن جب قیامت قائم ہوگی تو کیا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ نفخ فی الصور، جب سور میں پھونک مار دی جائے گی۔ صالح نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بار سور پھونکنے کے درمیان 40 کا وقفہ ہوگا۔ لوگوں نے کہا کہ ابو ہریرہ 40 دن؟ انہوں نے کہا میں انکار کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا 40 مہینے؟ انہوں نے کہا میں انکار کرتا ہوں۔ لوگوں نے کہا 40 سال؟ انہوں نے کہا میں انکار کرتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل فرمائے گا تو لوگ اس طرح اگیں گے جس طرح سے کہ سبزہ اگتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 کی وضاحت کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ وقت کے اس فاصلے کو نہ بیان کرنا ممکن ہے اور نہ ہی عام آدمی کو اس کی سمجھ آ سکتی ہے، اس لیے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی، نہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، تو اس لیے ہمیں نہیں پتا کہ یہ کتنا عرصہ ہوگا اور اس کے درمیان کا کتنا وقت ہوگا۔ انہوں نے اس حدیث میں وضاحت کرتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ اور انسان کا کوئی حصہ نہیں مگر وہ بوسیدہ ہو جائے گا سوائے ایک ہڈی کے، وہ دمچی کی ہڈی کا آخری حصہ ہے۔ قیامت کے دن اسی سے خلقت کی ترکیب ممکن ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دمچی کی ہڈی کے آخری سرے کے سوا پورے ابن آدم کے جسم کو مٹی کھا لے گی۔ اسی سے انسان پیدا کیا گیا اور اسی آخری سرے سے پھر اسے جوڑ کر اکٹھا کیا جائے گا۔ اسی سلسلے کی صحیح مسلم کی روایت جو ہے اس میں یہ بھی ملتا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس کے راوی ہیں، کہ انسان کے جسم میں ایک ہڈی ہے جس کو مٹی کبھی نہیں کھا سکے گی، اسی میں اسے قیامت کے دن اس کو پورا بنایا جائے گا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی ہڈی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دم کی ہڈی کا آخری سرا ہے، یعنی ریڑھ کی ہڈی کا آخری جو سرا ہے وہ مٹی میں ڈیکمپوز نہیں ہوتا، اور اسی سے پھر انسان دوبارہ سے پیدا کیے جائیں گے قیامت کے دن۔ جب بارش نازل فرمائے گا اللہ تعالیٰ تو اسی سے پھر انسان گرو ہو جائیں گے، پورا انسان بن کر کھڑا ہو جائے گا اور پھر حشر کے میدان میں چلنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر قیامت کے بارے میں جو بتایا گیا کہ سور پھونکا جائے گا اور اللہ تعالیٰ تمام کو جمع کر لے گا، اور ہم پہلے بھی یہ دیکھ چکے ہیں کہ سور جو ہے 2 بار پھونکا جائے گا، اور اس میں ایک دفعہ میں سب مر کر گر جائیں گے اور دوسری دفعہ میں سب زندہ ہو کر چلنا شروع ہو جائیں گے۔ اور یہ ایک نرسنگا ہے اسرافیل علیہ السلام، جس پر منہ رکھے سر جھکائے منتظر ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اور وہ اس کو بجا دیں تاکہ یہ پوری دنیا ختم ہو جائے اللہ کے حکم سے۔ تو دنیا کے اختتام پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ کیا کیا ہوگا، یہ ساری ہمیں خبریں دی گئی ہیں یہاں پر، اور بتایا گیا ہے کہ تمہارے لیے دنیا لگائی، بچھائی، بنائی، سجائی، سب کچھ انتظام کیا تمہارے لیے۔ اب ختم کرنے کا جب وقت آئے گا تو پھر کیا ہوگا، کیسے ہوگا، وہ ذرا تم دیکھو تاکہ تمہیں پھر سمجھ آ جائے، اور تم وہاں پر جو نئی دنیا بنائی جائے گی اس کے لیے کچھ تیاری کرو کہ وہاں پر پھر تمہارے ساتھ جب اکٹھا کرا جائے گا، جمع کیا جائے گا اعمال کے سمین، تو پھر تم وہاں پر کیا کرو گے۔ اگر خالی ہاتھ پہنچے تو پھر کیا ہوگا، اور جمع پونجی ہوگی تو وہ حساب کتاب ہوگا کہ کیا لے کر آئے ہو، تمہیں جو صلاحیتیں، قوتیں، طاقتیں دنیا میں سب کچھ دی تھی ان کا تم نے کیا کیا۔ ہم نے جب سورہ کہف شروع کی تھی ابتدا ہی میں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں بتایا تھا، جو ہم نے ابتدائی آیات پڑھی تھی، کہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ آزمائش کے لیے بنائی ہے، اور زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں، اور ان میں جو چاہتا ہے کہ وہ ان آزمائشوں میں پورا اترے تو وہ پھر اس قرآن کو تھام کر چلے، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا ہے کہ تاکہ اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو، اور پھر تم انشاءاللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوگے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ہمیں شروع میں یہی بتا دیا تھا کہ ہم نے زمین بنائی ہے لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم تمہیں آزمائیں، آزمائش کے لیے ہمیں بنا کر دنیا میں بھیجا گیا ہے کہ تم کیا کر کے آتے ہو یا تم وہاں پر کیا کرتے ہو۔ تو اب یہاں پر ہم دیکھیں کہ ہماری یہ آخری خطبہ ہے، اختتامی آیات ہیں سورہ کہف کی، اور سورت کا ایک طریقے سے اختتام ہے۔ تو دنیا میں جو
آزمائشیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہیں، اور قرآن نے بار بار ہمیں بتایا کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. قرآن بار بار وارن کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ حقیقت ہے اور یہ آ کر رہے گی، اور جب وہ حقیقت تمہارے سامنے آئے گی تو پھر انسانوں کو وہاں پر جج کیا جائے گا، اور جج جو ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ ہوں گے، اور وہاں پر سب کے حساب کتاب کر کے پھر ان کے فیصلے کیے جائیں گے، اور پھر ان کے لیے ہمیشہ کی جنت ہوگی یا پھر ہمیشہ کی جہنم ہوگی. تو یہاں پر ہمیں جو سمجھایا گیا کہ دیکھو ایک دن دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں بنی ہے، سور پھونکا جائے گا، سب کچھ ختم کر دیا جائے گا، سب کو جمع کر لیا جائے گا، کوئی بھی باقی نہیں بچے گا. اور یہاں پر جو سور کہا گیا ہے تو عرب اس کو اعلان کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے، نرسنگا ٹائپ کا ہوتا تھا، خبر دینے کے لیے، اعلان کرنے کے لیے. اور تو یہ انہی کی زبان کا لفظ ہے یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، اور اسرافیل علیہ السلام کے ذریعے یہ بجوایا جائے گا. اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد کے لیے بنایا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے جب سے بنایا اس پر سر جھکائے کھڑے ہوئے ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو، اور وہ نگاہیں عرش پر ہیں اللہ کے حکم پر کہ بس وہ جیسے ہی انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے اور وہ اس کو بجا دیں. اور یہ 2 نفخے ہوں گے، نفخہ اولا، نفخہ ثانیہ، اور دونوں نفخوں میں کتنا ڈفرنس ہوگا اللہ تعالیٰ ہی اس کو بہتر جانتے ہیں. صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو حدیث ملتی ہیں تو اس میں آپ نے فرمایا کہ ان 2 نفخوں کے درمیان میں 40 کا فرق ہوگا، یعنی ڈفرنس جو ہوگا وہ 40 کا ہوگا. اب اس کی کیا کیفیت ہے، کیا ہے، یہ کوئی اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا. 40 دن ہیں، مہینے ہیں، سال ہیں، کتنے ہیں، یہ کسی کو اس کا حساب کسی کو کچھ نہیں معلوم ہے، نہ اس کے بارے میں کچھ بتایا گیا ہے. بس 40 کہہ کر چھوڑ دیا گیا ہے کیونکہ اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک بارش بھیجیں گے زمین پر تو اس سے انسان پودوں کی طرح سے گرو کریں گے، اور پھر سور پھونکا جائے گا اور روحوں کو جسموں میں لوٹایا جائے گا، یعنی جسموں کو اس سے جوڑ دیا جائے گا، روحوں کو. وہی انسان جو دنیا میں تھا وہ اس جسم میں لوٹایا جائے گا، مگر اس جسم کی قوت طاقتیں مختلف ہوں گی، اور یہ روز حشر کی طرف لوٹیں گے، دوڑیں گے اور وہاں پر چلیں گے اللہ کے پاس. اور یہ کیسے ہوگا یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، کیسے وہاں پر سب دوڑ کر حاضر ہوں گے اللہ کے حضور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں کیفیت بتائی ہے وہ یہ کہ ننگے پاؤں ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے اور غیر مختون ہوں گے، سب اللہ کے حضور بے لباس جا رہے ہوں گے. اتنی کلیئر سچویشن بتائی گئی ہے، اتنا صاف کھول کر واضح طور پر ساری چیزیں بتائی گئی ہیں. تو ہم دیکھیں کہ ہم کیا تیاری کر رہے ہیں اس کی. اتنا بڑا اوپن بک ایگزام تو کبھی بھی دنیا میں نہیں دیکھا ہوگا انسان نے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ سب کچھ پیش آنے والا ہے، تیاری شروع کر دو. اور ہم دیکھیں کہ ہم آج کیا کر رہے ہیں، کیسے کیسے مرحلے ہیں کہ جب انسان پڑھتا ہے اور سنتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں. کتنا آج ہم غافل ہیں ان ساری چیزوں سے اور سننے کو بھی تیار نہیں ہے، اور صرف اس ختم ہونے والی فانی دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور اسی کی سارا دن اسی کی کوشش ہے. صبح سے جو اٹھتے ہیں اسی کے پیچھے ہیں، کھانا پینا اور پھر دنیا کے کام، آنا جانا جو بھی کچھ ہے، باقی پورا دن ختم، سو گئے، پھر اس کے بعد میں اگلے دن پھر وہی کام شروع ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سارے مرحلے اتنے واضح طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے ذریعے بتائے ہیں کہ ہم تاکہ اس کی تیاری پہلے سے کرنی شروع کر دیں. تو اللہ تعالیٰ اس دن فرمائیں گے کہ ہم نے تمہیں پھر پیدا کر دیا جیسے کہ تمہیں ہم نے پہلی بار پیدا کیا تھا. جب لوگ روز محشر کی طرف دوڑ رہے ہوں گے تو حدیث میں یہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ بعض لوگوں کے گرد نور کا ایک سرکل ہوگا، نور کا ایک خالہ ہوگا. یہ وہ اللہ کے نیک بندے ہوں گے جو دنیا میں اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی کوشش کرتے رہے. پرفیکٹ نہیں تھے، پورا نہیں کر سکے تھے، مگر کوشش کرتے رہے، کیونکہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. اللہ نے نبیوں ہی کو پرفیکٹ انسان رکھا تھا، اور باقی انسان تو سب ناقص ہیں، کچھ نہ کچھ کمزوری، کمی، خامی رہ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ کوشش دیکھیں گے، پرفیکشن نہیں دیکھیں گے، اور پھر اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ جو بھی کمی ہوگی اس کو دور فرما دیں گے. تو اس دن کی جو کیفیت بتائی گئی ہے کہ سورج جو ہے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، انسان کے سر اور سورج کا فاصلہ یعنی 1 میل کے برابر ہوگا. گرمی کی سوچ لیں کہ کیا کیفیت ہوگی. آج تھوڑی سی گرمی زیادہ ہوتی ہے تو کتنا پسینے اور حالت خراب ہوتی ہے،
اور گرمی کے مارے ہائی گرمی چلا رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پر کیا کیفیت ہوگی. اور مگر یہ بتایا گیا ہے کہ مومنین کے لیے یہ اتنی محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ان کے گرد جو ہوگا نور کا حالہ ہوگا، سرکل ہوگا، تو ان کو یہ کیفیت اتنی زیادہ پریشان نہیں کرے گی. جیسے کہ ہم نے ابھی اسی صورت میں پڑھا اور سمجھا تھا کہ 300 سال ان کو ایک نارمل ٹیمپریچر پر اللہ تعالیٰ نے سلا کے رکھا، اور نور کے اس سرکل میں وہاں پر اس ٹیمپریچر کو کنٹرول کر دے گا اللہ تعالیٰ. سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، گرمی میں پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، مگر وہ مطمئن ہوں گے. تو ان کے سرکل میں ان کا ٹیمپریچر کنٹرول کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے ایسا. اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں. تو جو نافرمان ہوں گے، اللہ سے غافل، دنیا میں زندگی اللہ سے غفلت میں گزار دی، بھولنے والے اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کی نافرمانی کرنے والے، اس دن سورج کے اتنے قریب آنے کو دیکھیں گے اور اس کی گرمی کو محسوس کریں گے، تو کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا سینے تک، اور کسی کا اس کی ناک میں اور منہ میں لگام کی طرح سے ڈلا ہوا ہوگا، اور اپنے پسینوں میں وہ ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے انجام سے محفوظ رکھے. تو یہی وقت اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ہم اس وقت ساری انسانیت کو جمع کر لیں گے جیسا کہ جمع کیا جاتا ہے. یعنی کوئی بھی ایک بھی نہیں چھوٹ سکے گا، ایک بھی نہیں بچ سکے گا، ایک بھی نہیں بھاگ سکے گا. سب کے سب اللہ کے حضور جمع ہو جائیں گے. اسکالر یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس وقت جنات بھی انسانوں کے ساتھ میں دوڑ رہے ہوں گے، بھاگ رہے ہوں گے، وہ بھی ساتھ ساتھ ہوں گے، کیونکہ جن اور انس دونوں کا حساب ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے صاف صاف ہمیں قرآن میں بتایا. اور یہ پہلا موقع ہوگا کہ جس وقت انسان جنات کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. یعنی جنات کو دنیا میں تو ہم نہیں دیکھ سکتے، مگر جب ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا تو جب ہماری جسمانی جو صلاحیتیں ہیں وہ دوسری ہوں گی اور ہم ان کو جنات کو دیکھ سکیں گے. جسم یہی ہوگا مگر وہ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا، دوسری صلاحیتیں ہوں گی. اس میں انسان کے اندر زیادہ قوت طاقت پیدا ہو جائے گی، کیونکہ یہ وہ والی دنیا نہیں ہوگی، وہ دنیا تو پیچھے رہ گئی ہوگی. اب انسان جو ہے دوسری دنیا میں منتقل ہو گیا ہوگا. اور قیامت کے اس دن کو یوم الجم بھی کہا گیا ہے، جمع ہونے کا دن، اکٹھا ہونے کا دن، اول اور آخر کا جمع ہونے کا دن ہوگا. تمام انسانیت وہاں پر ہوگی. تو حج میں اگر بہت زیادہ طواف میں، جو الوداعی طواف میں رش ہوتا ہے، اس وقت دیکھیں تو کتنا رش ہوتا ہے. تمام انسانیت تو نہیں ہوتی ہے وہاں پر، پھر بھی رش کا کیا عالم ہوتا ہے کہ سانس نہیں آ رہا ہوتا ہے. تو جب تمام انسانیت وہاں پر جمع ہوگی تو کیا حال ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے. آمین ثم آمین. پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 100 میں فرمایا وَأَرَدْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا. اور اس روز ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے. یعنی جہنم جو ہے وہ سامنے لے آئی جائے گی. ابھی تو جہنم جو ہے وہ انسان کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے. کچھ جو جھلکیاں دکھائی گئی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معراج پر لے جایا گیا اور وہاں پر جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کرایا گیا، تو وہ انسانی نظروں سے پوشیدہ ہے ابھی. مگر قیامت کے دن وہ انسانوں کے سامنے لا کر رکھ دی جائے گی، حاضر کر دی جائے گی. اور ابھی صرف جو ہے وہ دکھائی جائے گی. یعنی ابھی ڈالا نہیں جا رہا ہے جہنم میں، ابھی فیصلے نہیں ہوئے ہیں، ابھی لا کر صرف رکھی جائے گی اور صرف دور سے دکھائی جا رہی ہے. مثال کے طور پر اگر کسی کو ٹارچر سیل میں رکھ کر یہ کہا جائے کہ جو سامنے کمرہ ہے اس کے اندر آگ بھڑک رہی ہے اور بہت جلد تم اس میں ڈال دیے جاؤ گے، تو انسانوں کی کیا کیفیت ہوگی. اور ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ نہ دنیا کا ٹارچر سیل ہے، نہ یہ دنیا کی آگ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، اور اس میں انسان 50,000 سال تک رہے گا. وہ سامنے جو 50,000 سال کا جو ہمیں بتایا گیا ہے، تو وہ اس 50,000 سال کے دن میں تو صرف اس ٹارچر سیل کو سامنے رکھ کر دکھایا جائے گا. یعنی اس کی اذیت ہوگی، اس کے بعد اس میں ڈالنے کی جو اذیت ہوگی وہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. لیکن مومن کے لیے کہا گیا ہے کہ ایک خشوع سے پڑھی گئی نماز کے برابر وقت ہوگا وہ قیامت کا جو دن بتایا گیا ہے. اور جہنم کی جو کیفیت بتائی گئی ہے وہ کیا ہے کہ 70,000 لگاموں کو ڈال کر لایا جائے گا. اس کی کیفیت ہے کیا سے ہیوج اور کتنا خطرناک اور کیا یعنی کتنی بڑی ہے، وہ ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ جس کو 70,000 لگامیں ڈال کر لے کر آئیں گے فرشتے، اور ہر لگام کے اوپر 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ کر لا رہے ہوں گے، پکڑ کر لا رہے ہوں گے.
تو اس کی کیا کیفیت ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. بس ہمیں تو دعا مانگنی چاہیے اللہم اجرنا من النار، کہ کتنی خطرناک آگ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی، جسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اللہ کی آگ ہے وہ جو بنائی ہوئی اور بھڑکائی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. اللہم اجرنا من النار وخزی الدنیا وعذاب الآخرہ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین. تو مومن اور کافر دونوں کو سامنے وہ لا کر رکھی جائے گی اور دونوں اس کو دیکھیں گے، مگر کافروں کے لیے کہا گیا ہے کہ خاص طور سے کیونکہ انہوں نے اللہ کی دی ہوئی علامات کو اپنے لیے سبق نہیں بنایا، دنیا میں ہنسی مذاق سمجھتے رہے، جھٹلاتے رہے اور پھر علم آنے کے بعد میں انکار کیا. اللہ تعالیٰ نے یہ تمام وضاحتیں دنیا میں بھیج دی تھی کہ دیکھو اسے پڑھو، اسے سمجھو، ایک دن آنے والا ہے تمہیں اللہ کے حضور تمہاری پیشی ہوگی اور تم وہاں پر پھر کیا جواب دو گے، کس طرح سے اللہ کا سامنا کرو گے. تو یہ سب کچھ بتا دیا گیا تھا، مگر اس کے بعد میں بھی انہوں نے اس سے روگردانی کی. تو یہاں پر ان کو دکھایا جائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کی کیفیت کو بتاتے ہوئے الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا، جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی کیفیت بھی بتائی ہے، کیوں ان کے سامنے جہنم لا کر رکھی جائے گی، کیوں وہ اس میں ڈالے جائیں گے، کیوں دکھائی جا رہی ہے ان کو، کہ انہوں نے دنیا میں کیا کیا وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیفیت بتائی ہے. ان کی آنکھوں پر میری یاد سے پردہ پڑا ہوا تھا، وہ تو حق بات سننے کو ہی تیار نہیں تھے، سن ہی نہیں سکتے تھے، یعنی استطاعت ہی نہیں تھی کہ وہ سنیں، حق کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کسی طرح سے بھی. سننے کے لیے اگر ہم دیکھیں تو کچھ انسان کو لگانا نہیں پڑتا ہے، بلکہ صرف سننے کے لیے رضامندی کی ضرورت ہوتی ہے. انسان کو جب دیکھیں کوئی اچھی آواز یا کوئی ایسی آواز جو کہ جس میں اس کی دلچسپی ہوتی ہے، فوراً کان لگا دیتا ہے وہاں پر. جیسے کہ اگر جو قرآن سننے سے جن کو دلچسپی ہوتی ہے، کہیں دور سے بھی کسی قرأت کی آواز اگر وہ سن لیں اور اچھی آواز ہو تو وہ فوراً ان کے کان ادھر متوجہ ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیں کہ وہ سننا ہی نہیں چاہتے تھے، انہوں نے سننا گوارا ہی نہیں کیا. اور دوزخ میں پڑے ہوئے لوگوں سے جب پوچھا جائے گا کہ تم یہاں پر کیوں آئے، تو وہ کہیں گے کہ کاش ہم سن لیتے، کاش ہم سمجھ لیتے تو آج یہاں پر ہم نہیں ہوتے، آج ہم یہاں آگ میں پڑے ہوئے لوگوں میں شامل نہیں ہوتے. تو سننا ہی گوارا نہیں ہے. آج ہم دیکھیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو سننا ہی نہیں چاہتے ہیں، ان کو بتایا بھی جاتا ہے تو ابھی تب متوجہ نہیں ہوتے، ایسی ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکالتے ہیں، سنی انسنی کر دیتے ہیں. تو اللہ کے ذکر کو نہ سننا، ویسے کوئی چیز آپ سنیں نہ سنیں اس کی اتنی پکڑ گرفت نہیں ہوگی، مگر ان ذکری جو یہاں پر کہا گیا کہ میرے ذکر سے غافل تھے، میری یاد سے. تو ذکر میں یہاں پر کتاب یعنی قرآن کریم بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایات بھی ہیں اور نصیحتیں بھی ہیں، یاد دہانی بھی، اور تمام احکامات بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں. تو میرے ذکر سے، میری یاد سے، نصیحتوں سے اور سب سے تم اندھے بنے رہے، کسی کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، کوئی بھی تم سننا نہیں چاہتے تھے. اور تمہاری آنکھوں پر یہاں پر فی غطا کہا گیا ہے، یعنی آنکھوں کے اندر پردہ، موٹا گاڑا پردے کو کہا جاتا ہے. تو آنکھوں کے اندر کا پردہ اللہ نہیں کہا گیا، آنکھوں کے اوپر نہیں تھا جیسے کہ ہمارے یہ لٹس ہیں، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ اندر. یعنی تم جو تھے ایسے ڈھکن ڈالے ہوئے تھے، ایسے لٹ ڈلے ہوئے تھے کہ تم جو سننا ہی نہیں چاہتے تھے اللہ کی بات کو. تو پھر اس کی وجہ سے تم دیکھو یہ جہنم تمہارے سامنے لا کر رکھی گئی ہے، اب تمہارا انجام کیا ہوگا یہ وہاں پر ان کو بتایا اور دکھایا اور سمجھایا بتایا گیا ہے. قرآن کریم کے اندر ہم دیکھیں کہ شروع سے سورہ بقرہ سے مکی صورتوں تک آخر تک، یا ہم دیکھیں کہ ایک جو ہمیں موضوع ملتا ہے وہ یہ کہ کچھ لوگوں کے بارے میں جو بتایا گیا کہ یہ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، یہ اللہ کی طرف نہیں پلٹیں گے، یہ نہ بات کو سمجھیں گے نہ اللہ کی طرف پلٹیں گے. یعنی جو اللہ کے احکامات کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، سن کر پہچان کر اگنور کر دیتے ہیں، وہ اللہ کی نظر میں گویا کہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں. وہ جو ہے سب کچھ ہونے کے بعد، صلاحیتیں رکھنے کے باوجود بھی وہ ان صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرتے. اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اندھا کہتا ہے تو وہ آنکھوں کا اندھا پن نہیں ہوتا ہے بلکہ دل کا اندھا پن ہوتا ہے. سورہ حج میں بھی آتا ہے نا، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں. تو دلوں کا اندھا پن کیا ہوتا ہے پھر؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آنکھیں جو اللہ تعالیٰ کے نور کو نہیں پہچانتی وہ اندھی ہوتی ہیں، جو اللہ کے کلام، جو اللہ تعالیٰ کا نور ہے اسی کو نہیں سمجھ رہی ہیں، تو پھر وہ
اس کو اندھا کہا گیا ہے۔ تو قرآن کے سامنے بیٹھ کر جس کو اللہ کی بات نہ سمجھ میں آئے وہ اللہ کی نظر میں گویا اندھا ہے۔ ساری دنیا کو سمجھا سوائے اللہ کے کلام کو اور اللہ کو نہیں سمجھا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں تو میری آنکھیں تھیں، آنکھوں والا تھا، دنیا میں دیکھتا تھا، آج کیسے آپ نے مجھے اندھا اٹھایا؟ تو اللہ تعالیٰ وہاں پر ان کو بتائے گا، فرمائے گا کہ دنیا میں تم نے آنکھوں کا صحیح استعمال ہی نہیں کیا، جس مقصد کے لیے دی گئی تھی وہ تم نے مقصد ہی پورا نہیں کیا، تو اس لیے تمہیں اندھا اٹھایا ہے آج۔ ہم لوگ آج دیکھیں سورہ کہف کو غور و فکر بھی کر رہے ہیں، سمجھ کر ڈیٹیل کے ساتھ میں ہم پڑھ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، تو اللہ کی کچھ نہ کچھ باتیں، کچھ نہ کچھ احکامات تو ہماری سمجھ میں آ ہی رہے ہیں نا۔ تو یہ ایسی کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہر ایک کو سمجھ میں آتی ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آئی، اور اس کو ہمیں جو نئی بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ ہم تفسیروں کے حوالے سے بھی سمجھ سکتے ہیں یا کسی سے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہوئی ہے انسان کو کہ وہ اس کے ذریعے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور وہ اسی کا انکار کر دیتا ہے۔ ساری عقل ہے مگر قرآن کے لیے نہیں ہے، دین کے لیے نہیں ہے، احکامات کے لیے نہیں ہے، اسی کا انکار کر دیتا ہے، اسی سے منہ موڑ لیتا ہے۔ علم تو بہت ہے، آج دیکھیں بے شمار ڈگریاں لوگوں کے پاس ہیں، علم ہے، اور مگر اللہ کے کلام کو ہی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ سائنس نے آج اتنی ترقی کر لی ہے کہ 2017 میں بتایا گیا کہ دسمبر میں ایک میجر ٹرانسپلانٹ ہوا ہے، اور ایک انسان کا پورا سر اتار کر دوسرے انسان کی باڈی پر اس پر لگایا گیا ہے کہ اس کو چلنے پھرنے کے لیے ایک دوسرے انسان کا جسم مل جائے گا، اور یہ اتنی کمپلیکیٹڈ جو سرجری ہے وہ انسان نے ممکن بنا لی اور وہ کر لی، اور یہ سب کچھ کر چکا ہے۔ تو یعنی کیسی کیسی سرجریاں اور کیسے کیسے کام اور کیا کیا دنیا میں ایکسپلور کرتا پھر رہا ہے، مگر اتنی عقل نہیں ہے انسان کے پاس کہ اپنے رب کو ہی پہچان لے، جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے اسی کو نہیں پہچانتا، اسی کو بھولا ہوا ہے، اور پھر عمل نہیں کرنا، ڈیلے کرنا، انکار کرنا، تکبر کرنا، اور اپنی عقلوں پر پردہ ڈال کے بیٹھ جانا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں سب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ فی غطائی، ان کے دلوں میں پردے ہیں اور یہ اس طرف نہیں پلٹیں گے، یعنی ان کی جو ہے ان کو سنائی بھی نہیں دیتا، اور سنائی نہیں دیتا تو دکھائی نہیں دیتا، اور یہ اس طرف نہیں آئیں گے، سننے کی طاقت ہی نہیں ہے ان میں۔ آج اگر ہم دیکھیں تو ہر چیز انسان کی ایک ٹپ پر موجود ہے، کیا سنتا ہے، کیا دیکھتا ہے، کیا پڑھتا ہے، اور ہر چیز اس کے دسترس میں ہے۔ حق کو دیکھنے، سننے، سمجھنے کی صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، اور اس کو غلط چیزوں میں استعمال کر رہا ہے۔ تو ہم خود اپنے آپ سوچیں اور دیکھیں کہ ہم کیا دیکھتے ہیں، کیا دیکھنا چاہتے ہیں، کیا سننا چاہتے ہیں، کیا پسند کرتے ہیں، کیا برائی، میوزک، غیبت اور غلط کام، غلط چیزیں، یا پھر قرآن اور اچھی باتیں، اللہ کا ذکر، کس چیز میں ہماری دلچسپی ہے۔ تو پھر انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ بھی پھر ہمیں اسی طرف ہی ہدایت دیتے ہیں اور اسی طرف ہی موڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہترین سمجھ عطا فرمائے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوتیں، طاقتیں، صلاحیتیں دی ہیں ان کو اپنے راہ میں استعمال کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب، جہنم کی آگ اور روز محشر کی تمام سختیوں سے، رسوائی سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ہمارے پر رحم فرمائے، اور تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور تمام بیماروں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ ہمیں ہمارے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور ہمارے لیے آسانی فرمائے کہ ہم اس پر بہترین عمل کرنے والے ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔